بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے شہر مکہ کی قسم اٹھائی۔ فرمایا مجھے قسمیں اٹھانے کی عادت نہیں، لا اقسم میں قسمیں نہیں اٹھاتا، لیکن محبوب میں قسم اٹھا رہا ہوں اس لیے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ تیرا رہنا سہنا اس شہر میں ہے، تو محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم اس لیے کہ تو یہاں رہتا ہے۔ اور اللہ کریم نے لا اقسم بہذا البلد کی قسم اٹھانے کے بعد فرمایا ووالد وما ولد، مجھے قسم ہے باپ کی اور قسم ہے بیٹے کی۔ کس باپ کی قسم اور کس بیٹے کی قسم؟ مفسرین نے اپنے اپنے علم و فضل کے ساتھ اس کی تفسیریں لکھی ہیں، لیکن قرآن عظیم نے جو بیان کیا لا اقسم بہذا البلد واو اگر حال کے لیے ہے تو پھر اس باپ کی قسم اور اس بیٹے کی قسم جو محبوب تیرے ساتھ مکہ میں رہتے تھے، جو شب و روز تیرے مشن کو پروان چڑھانے کے لیے کام کرتے تھے، اس باپ کی قسم جس کی گود میں میرا محبوب تو پلتا رہا، اور اس بیٹے کی قسم جو تیری گود میں پلتا رہا۔ رجب المرجب شریف ہے 13 رجب کو مولا کائنات کی ولادت باسعادت جو کعبہ شریف کے اندر جوف کعبہ میں ہوئی ہے، اور مولا کائنات کے بابا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جس کی گود میں میرے مصطفیٰ پلتے رہے، اور میرے مصطفیٰ کا دفاع جتنا حضرت ابو طالب نے کیا ہے اتنا کائنات میں کوئی نہ وفا کر سکتا ہے، نہ کوئی اتنی حفاظت کر سکتا ہے، اور نہ ہی اتنا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات نے میرے مصطفیٰ کے مشن کے لیے ذات کے لیے کام کیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے مجھے قسم ہے باپ کی، قسم ہے بیٹے کی، اس باپ کی قسم جس کی گود میں میرا مصطفیٰ پلتا رہا، اور اس بیٹے کی قسم جو میرے محبوب کی گود میں پلتا رہا۔ مولا کائنات کی ذات کعبے میں پیدا ہوئی، لیکن کعبے کے اندر پیدا ہونے کے باوجود بھی آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں اور مصطفیٰ کٹھے گئے تھے، حضرت ابو طالب موجود تھے، تو میں نے کہا ابو طالب تیری بیوی 3 دن سے تلاش کر رہے ہیں، کعبہ کو بڑی بلڈنگ نہیں ہے، میں نے کعبہ شریف کے اندر جانے کی ساتھ مجھے حاصل ہے، میں نے کعبے سے اندر زیارت کی ہے، اور بابا کے جمن پوئے کی جا کو دیکھنے کے لیے میں اندر گیا تھا، اندر میں نے نوافل پڑھے کعبہ شریف کے، تو 3 دن سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی والدہ نہیں ملی، اور 3 دن کے بعد گود میں مولا کائنات کو اٹھایا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے ابو طالب سے کہا کہ آگے بڑھو اور اپنے بیٹے کو اٹھاؤ، حضرت ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا نہیں، میں نے اسے مصطفیٰ کریم کے لیے وقف کر دیا ہے، ہبہ کر دیا ہے، اس لیے میرے مصطفیٰ اٹھائیں گے۔ تاجدار مدینہ نے جب مولا علی کو اپنی گود میں لیا اور اپنی زبان مولا کائنات کے منہ میں دی، بس زبان اطہر دینے کی دیر تھی کہ مولا کائنات نے آنکھیں کھول لی۔ پوچھا میرے مصطفیٰ نے کہ علی تو آنکھیں کیوں نہیں کھولتا تھا؟ عرض کی تاجدار مدینہ تمنا تھی دنیا میں آنکھ کھولوں تو سب سے پہلے والضحیٰ کا مکھڑا دیکھوں، جب تک چہرہ مصطفیٰ کی زیارت نہ کروں میں آنکھ نہیں کھولنا چاہتا تھا۔ تو حضرت مولا کائنات کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے۔ کیا کہا ساتھی نے کسیرا میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، قیامت تک کوئی ماں ایسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی جو کعبے میں پیدا اور مسجد میں شہید ہو۔ یہ مولا کائنات کی ولادت باسعادت کے ایام ہیں۔ ہر مولا علی کے غلام کو چاہیے کہ 13 رجب کو مولا کائنات کی آمد کا جشن منائے، خوشیاں منائے، جن کے آنے سے میرے مصطفیٰ کریم کے آنچن میں اور حضرت ابو طالب کے گھر میں ایک بہاریں آئی، جس کو میرے آقا نے فرمایا علی آنا وانتا اخی فی الدنیا والآخرہ، میں اور تو دنیا میں بھی بھائی ہیں، قیامت کو بھی بھائی ہیں۔ جس کو میرے رسول نے اپنا بھائی کہا وہ مولا مرتضیٰ کی ذات ہے۔
مولا کائنات کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں کہ جس میدان میں مولا علی ہوتے فتح علی کی ہوتی، ایک ہی جنگ ہے جس میں مولا علی نہیں گئے، وہ تبوک کی جنگ ہے۔ تاجدار مدینہ نے حضرت علی کو مدینے میں رہنے کا حکم دیا، سارے صحابہ حضور نے ساتھ لیے، غلام ساتھ تھے، جس میں حضرت عثمان غنی کا بڑا کردار ہے، حضرت صداقت کے بادشاہ صدیق اکبر کا بڑا کردار ہے، فاروق اعظم کا بڑا کردار ہے، لیکن مولا کائنات کو مدینے میں رہنے کا سرکار نے حکم دیا تو منافقین نے تانا دیا کہ علی بزدل ہے جو نہیں گیا۔ جب تانا بزدلی کا ملا تو تلوار پکڑی، بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے، تاجدار مدینہ دے کر فرمایا علی میں تجھے چھوڑ کے آیا تھا پھر تو آ گیا ہے۔ عرض کی میرے آقا میں بزدلی کا تانا سننے کے لیے تیار نہیں، علی بزدلی کا نام نہیں، شجاعت و بہادری کا نام ہے۔ تو رحمت عالم نے فرمایا علی تو نہیں جانتا مدینے میں منافق موجود ہیں، یہودی موجود ہیں، اور میرے گھر میں میری مستورات میری ازواج موجود ہیں، اور تیرے سوا کون ہے جس کو میں اپنے گھر چھوڑ کے آتا؟ واہ کملی والے تو نے عظمت مولا کائنات کو بیان کر دیا، سب سے اعلیٰ عظمت والے، شان والے، درجات والے۔ اگر گھر کی حفاظت ہی کرنی مقصود تھی تو بابا سلمان فارسی بوڑھے تھے، ان کو چھوڑ آتے، دروازے پر بیٹھے رہتے، حضرت فاروق اعظم کو چھوڑ کر آتے، جلالت کے بادشاہ ان کی صاحبزادی گھر میں تھی، صداقت کے بادشاہ صدیق اکبر کو چھوڑ کر آتے، ان کی صاحبزادی حضور کے گھر میں تھی، لیکن مولا علی کو کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ صحابہ بڑی شان والے ہیں لیکن ان کی رسائی مصطفیٰ کے دروازے تک ہے، لیکن علی وہ ہے جس کی رسائی گھر میں ہے، علی کے سوا مصطفیٰ کے گھر میں اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے صحابہ سارے شان والے ہیں لیکن صحابہ گھر والے ہیں، علی وہ ہے جو گھر والا ہے۔ اسی لیے اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد میں بھی علی شامل ہیں، آیا تطہیر میں بھی علی شامل ہیں، آیا مبالغہ میں بھی علی شامل ہیں۔ تو مولا کائنات وہ ہے، جب تبوک میں نہ گئے واپس آ گئے تو سرکار تبوک میں گئے، تبوک میں جب مسلمانوں کو شکست نظر آئی تو کملی والے پریشان ہوئے، تو جبریل امین بارگاہ رسالت میں آئے، انہوں نے آ کر ناد علی کے کلمات بارگاہ رسالت میں پیش کیے، میرے آقا نے ناد علی کو پڑھا، بس اچانک دیکھا کہ علی ظاہر ہوئے، پر کیا تھا کہ ہر طرف علی کی تلوار چل رہی تھی اور گردنیں اتر رہی تھی، اور فتح نبی پاک کے غلاموں کو مل گئی۔ تاجدار مدینہ نے ناد علی کو پڑھا۔ ناد علی وہ وظیفہ ہے جو ہر ولی کرتا رہا۔ شاہ ولی اللہ محدث سے دہلی فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل آتی میں نجف کی طرف منہ کر کے قدم بڑھا کے پڑھتا بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی۔ ناد علی کا وظیفہ جو ہے 13 کو ہر کوئی 110 مرتبہ پڑھے، اللہ کریم ناد علی کے صدقے اس کی مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ اور جوار خمسہ والوں نے لکھا ہے کہ ناد علی وہ وظیفہ ہے کہ پہاڑ کے برابر اگر مصیبتیں ہوں تو ناد علی پڑھنا شروع کر دو، اول و آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھو، پھر ناد علی یہ مظہر العجائب یہ پڑھنا شروع کر دو، آخر میں آتا ہے بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی۔ میں یہ وظیفہ جب دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں قدم چلتے جاؤ، کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے ناد علی کو، 2 نفل پڑھو، کھڑے ہو کر ناد علی جو ہے وہ 110 مرتبہ پڑھو، پھر یا ناد علی 44 مرتبہ۔ 13 رجب کو پڑھنا ہے تو 110 مرتبہ پڑھیں، 13 رجب کے علاوہ پڑھنا ناد علی کو تو 44 مرتبہ پڑھیں، 2 نفل پڑھے کھڑے ہو کر ناد علی پڑھیں اور 44 مرتبہ پڑھیں، بے ولایت کا یا علی 7 مرتبہ پڑھیں اور 7 قدم چلے۔ گھر میں جنات کا اثرات نہیں ہوں گے، جادو نہیں ہوگا، کسی کا گھر میں حملہ نہیں ہوگا، گھر بھی محفوظ رہے گا، در بھی محفوظ رہے گا، جسم بھی محفوظ رہے گا۔ میں ہر اپنی بہن بیٹی ماں سے کہتا ہوں کہ گھر کی پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہو تو ناد علی لکھو، ٹیلی فون میں ناد علی لکھی چھوٹی آ جائے گی سامنے آپ کے، اس ناد علی کو پڑھو، 2 نفل پڑھو مولا کائنات کے لیے، ان کے توسل کے لیے، عبادت خدا کی ہے لیکن نوافل کسی کے لیے بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو آپ 2 نفل پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد ناد علی کو پڑھیں، 44 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ گھر میں مصیبتیں، تکلیفیں، بلائیں، وبائیں سب دور ہو جائیں گی۔ تو مولا کائنات کی آمد کے ایام ہیں، مولا کائنات کی ولادت باسعادت کے دن ہیں، اس لیے
ہر نبی کا غلام، ہر مولا علی کا چاہنے والا یہ وظیفہ بھی پڑھے۔ میں سب کو اجازت دیتا ہوں کہ پڑھا کریں، نعت علی عظیم ہے، ہر ولی کا وظیفہ ہے، کیونکہ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، ہزار سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں، اور بدن پہ حج کا احرام اور دل میں بغض علی، یہ کعبے کے پھیرے تو ہیں مگر طواف نہیں۔ اس لیے ہر مومن کے دل میں مولا کائنات کی محبت ہے۔ مولا کائنات مشکل کشا ہے، حل عطا ہے، داماد مصطفیٰ ہیں، اور مولا کائنات کا نام ہی ذکر ایسا ہے کہ جو عبادت ہے۔ اس لیے مولا کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرے۔ 13 رجب جو ہے کل ہے، اور کل سے آپ نے مولا کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا ہے اپنی محبت کے ساتھ ان کی آمد پر۔ جیسے میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، اور میلاد مصطفیٰ اس لیے مناتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کی وہ برکتیں، وہ رحمتیں ہر سال آتی ہیں۔ جس طرح نزول قرآن کی رات، جس کو قرآن نے کہا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، وہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور رمضان کے ہر سال آخری اشرا میں آتی ہے، ملتی کسی کو ہے، وہ شب زندہ داروں کو ملتی ہے، تہجد گزاروں کو ملتی ہے، ہزاروں میں سے کسی ایک کو ملتی ہے، لیکن میلاد مصطفیٰ کی رات بھی ہر سال آتی ہے اور اپنی برکات لے کر آتی ہے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں وہ میرے محبوب کا میلاد مانے، اللہ کریم اسے صاحب اولاد کر دے گا۔ اسی طرح مولا مصطفیٰ کی ولادت کا دن 13 رجب المرجب شریف ہے۔ جس کے ہاں اولاد نہیں، جو مصیبت و آلام میں ہے، یہ حل عطا ہے، مشکل کشا ہے، داماد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے مولا کائنات کا یام بھی خوشی سے منائیں، اور نعت علی کو بطور وظیفہ پڑھا کریں، 44 مرتبہ پڑھا کریں، ہر روز پڑھا کریں، 2 نفل پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر نجف کی طرف منہ کر کے پڑھا کریں۔ انشاءاللہ مشکلات آسان ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ علی وہ ہے جس کی عظمتیں، رفعتیں بڑی بلند ہیں، اور مولا کائنات کا ذکر عبادت ہے۔ ان کا چہرہ دیکھنا بھی حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ذکر علی کا کرنا عبادت ہے۔ اس لیے مولا علی بڑی اونچی شان والے ہیں، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، دنیا میں سب سے علی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی علی، بڑی عظمت والا نام، بلندی والا نام، رفعت والا نام ہے۔